بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ناپاک عورتیں بھی رمضان میں ثواب کما سکتی ہیں؟ کیا حیض یا نفاس کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اجر کے دروازے کھولے رکھے ہیں؟ کیا چند دنوں کی ناپاکی عورت کو عبادت سے محروم کر دیتی ہے، یا پھر اس حالت میں بھی اللہ نے ایسے راستے رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی روح کو پاکیزہ اور اپنے نام و اعمال کو روشن کر سکتی ہے؟ کیا واقعی ایک عورت ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کی محبوب بن سکتی ہے؟ میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سی عورتوں کے دلوں میں خاموش سوال ہوتا ہے۔ کبھی ہلکی سی اداسی، کبھی محرومی احساس۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہو، مسجدوں میں رونق ہو، گھروں میں تراویحوں کی آوازیں گونج رہی ہوں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہوں، اور اسی دوران کسی عورت کو حیض آ جائے، یعنی نفاس کی حالت شروع ہو جائے، تو دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، کیا میں پیچھے رہ گئی؟ کیا میرا رمضان ادھورا رہ گیا؟ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، ناپاکی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی کمزوری نہیں۔ حیض اور نفاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ایک فطری اور قدرتی نظام ہے۔ جس رب نے عورت کو پیدا کیا، اسی رب نے اس کے جسم میں یہ نظام رکھا۔ یہ عورت کی کمزوری نہیں، بلکہ اس کی تخلیق کا حصہ ہے۔ یہ اس کے ماں بننے کے سفر سے جڑا ہے، یہ اس کی جسمانی صحت سے جڑا ہے، یہ اس کے وجود کی تکمیل سے جڑا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے خود نظام فطرت بنایا ہو، وہ بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اسلام نے ناپاکی کو گناہ قرار نہیں دیا، بالکل اس حالت میں عورت کو عبادت سے رخصت دی ہے۔ غور کیجئے، رخصت دی ہے، محرومی نہیں دی۔ نماز معاف کر دیا اور بعد میں قضا بھی نہیں رکھی۔ روزہ مقرر کر دیا اور بعد میں آسانی سے پورا کرنے کا حکم دیا۔ یہ سزا نہیں، یہ آسانی ہے، یہ رحمت ہے۔ لیکن کیا اس حالت میں عورت بالکل ہی عبادت سے محروم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی نے اس کے لیے اجر کے بے شمار دروازے کھلے رکھے ہیں۔ وہ ذکر کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، دعا مانگ سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، تسبیح و تحلیل کر سکتی ہے، قرآن پاک کو بغیر چھوئے سن سکتی ہے، دینی کتابیں پڑھ سکتی ہے، اسلامی لیکچرز سن سکتی ہے، گھر والوں کی خدمت کر سکتی ہے، روزے داروں کے لیے افطار تیار کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے تو اسے بھی روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے۔ سوچئے، جو عورت رمضان میں گھر سنبھال رہی ہے، سحری تیار کر رہی ہے، افطار بنا رہی ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، کیا وہ خالی ہاتھ رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل عبادت صرف سجدہ نہیں، اصل عبادت دل کا تحلیق ہے۔ اگر دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، اگر آنکھوں میں شوق ہے، اگر زبان پر ذکر ہے، تو عورت حیض کی حالت میں بھی اللہ کی محبوب بن سکتی ہے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اور بعض اوقات نیت کا اجر عمل سے بڑھ جاتا ہے۔ لہذا میری بہنوں، کبھی یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کا رمضان ضائع ہو گیا۔ آپ کا رب آپ کے حال کو
جانتا ہے، وہ آپ کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، یہ سزا نہیں، یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کو اس کے جسمانی حالات کے مطابق عبادت کا حکم دیتا ہے۔ وہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ پاکیزگی کیا ہے؟ پاکیزگی صرف ظاہری نہیں، بالکل باطنی بھی ہے۔ وضو اور غسل ظاہری پاکیزگی ہے، لیکن دل کی صفائی، نیت کی سچائی، زبان کی سچائی، نظر کی حفاظت، یہ سب باطنی پاکیزگی ہے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن کیا وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہے؟ کیا وہ غیبت کرنے پر مجبور ہے؟ کیا وہ دل میں کینہ رکھنے پر مجبور ہے؟ نہیں، وہ اپنے دل کو صاف رکھ کر، اپنی نیت کو درست رکھ کر، اپنی زبان کو ذکر میں لگا کر ایک عظیم باطنی پاکیزگی حاصل کر سکتی ہے۔ ہماری پیاری عام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہجرے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہ حیض کی حالت میں بھی عورت ناپاک ضرور ہے، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے دور نہیں، وہ ایمان سے محروم نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے کٹی ہوئی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا، مگر نماز قضا کا نہیں۔ غور کریں، اللہ نے نماز جیسی عظیم عبادت کو بھی اس حالت میں معاف کر دیا۔ کیا یہ اللہ کی شفقت نہیں؟ کیا یہ اس کی محبت نہیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، چاہے عام دن ہو یا رمضان کا مہینہ، کیا وہ ثواب کما سکتی ہیں؟ بالکل کما سکتی ہیں، اور بعض اوقات تو اس کی نیت اور صبر اسے اتنا اجر دے سکتے ہیں کہ وہ عام حالت میں محسوس بھی نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے چیز نیت۔ اگر دل کہتا ہے، اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، لیکن تو نے مجھے اس حالت میں رکھا، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو اس رضا پر بھی اجر ہے۔ صبر خود ایک عبادت ہے، اور جب صبر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ رمضان میں اگر عورت حیض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ سحری کے وقت اٹھ کر نیت کر سکتی ہے، اللہ اگر میں پاک ہوتی تو روزہ رکھتی۔ وہ دعا کر سکتی ہے، دعا کے لیے پاک ہونا شرط نہیں، وہ اللہ سے اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے رو رو کر مانگ سکتی ہے۔ اللہ دلوں کی آواز سنتا ہے، وہ ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، یہ سب ہر حالت میں جائز ہے۔ زبان کو ذکر میں مشغول رکھنا دل کو زندہ رکھتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اگر وہ ذکر کرے تو یقیناً اس کا اجر بھی بڑھا جائے گا۔ وہ قرآن سن سکتی ہے۔ آج کے دور میں موبائل، آڈیو لیکچرز سب موجود ہے، وہ تفسیر سن سکتی ہے، سیرت کے واقعات سن سکتی ہے، دینی علم حاصل کر سکتی ہے۔ علم حاصل کرنا
بھی عبادت ہے۔ وہ گھر میں افطار تیار کر سکتی ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں روزے داروں کی خدمت کر رہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کروائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو بغیر اس کے اجر میں کمی کے۔ سوچئے اگر وہ خود روزہ نہیں رکھ پا رہی لیکن کسی اور کے لیے پانی کا گلاس رکھ دے تو وہ بھی اجر کی مستحق ہے۔ وہ صدقہ دے سکتی ہے چاہے تھوڑا سا ہو۔ مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی دلجوئی کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ رمضان تو ایسی رحمتوں کا مہینہ ہے، ہر چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ دل کا ذکر، دعائیں، اپنے گناہوں پر ندامت و آئندہ کے ارادے لکھیں۔ اپنے بچوں کو دین سکھا سکتی ہیں، شوہر کو ترغیب دے سکتی ہیں کہ نماز باجماعت پڑھیں، گھر میں دینی ماحول بنا سکتی ہیں۔ اگر ایک عورت گھر کا ماحول بدل دے تو پورے گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک محبوب بننے کے لیے صرف سجدہ ہی کافی نہیں، سچے دل بھی چاہیے۔ اور کبھی کبھی وہ دل جس دن آپ سجدہ نہیں کر سکتی آپ کو ایسی کیفیت دے دیتا ہے جو سجدوں میں سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ناپاکی کو ایک کمزوری نہیں سمجھی، آپ کے رب کی طرف سے مقرر کردہ فطری نظام ہے۔ ان دنوں کو ضائع نہ کریں، انہیں احساس محرومی میں نہ گزاریں، نہ انہیں احساس غربت میں نہ گزاریں۔ اللہ سے باتیں کریں، اس سے مانگیں، اس سے روئیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اسی نے آپ کو عورت بنایا ہے، ماں بنانے کی صلاحیت دی ہے اور آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہے۔ رمضان صرف روزے کا نام نہیں بلکہ دل کی اصلاحی کا نام ہے۔ اگر دل زندہ ہے، نیت خالص ہے، زبان ذکر میں ہے، آنکھیں گناہ سے بچی ہوئی ہیں اور ہاتھ خیر میں لگے ہوئے ہیں تو یقین کریں آپ کا رمضان بھی روشن ہے، آپ کا نام اعمال بھی بھر رہا ہے اور آپ بھی اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ یا رب، تو نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کی، ہمیں ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق دی، ہمیں ایسا شعور عطا فرما کہ ہم اپنی اولاد کو اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا سکھا سکیں۔ ان کے دلوں میں نماز کی محبت، قرآن کی اہمیت اور تیرے خوف اور محبت کو بسانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے بہنوں، اس ویڈیو کو معمولاتی ویڈیو سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر عورت تک یہ قیمتی پیغام پہنچ سکے۔ ہر ماں، بہن اور بیٹی اس کو سن کر اپنی زندگی میں نیکی کی طرف راغب ہو جائے۔ اس مقدس مہینے کی برکت سے اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ کے لیے محبوب بنیں، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق پائیں اور برے راستے کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو روشنی، محبت اور دین کی پیروی سے بھر فرمائے کہ حیض اور نفاس کوئی عیب نہیں بلکہ ایک فطری نظام ہے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہر حالت میں اس کی رضا تلاش کریں، اس کی محبت حاصل کریں اور رمضان کو اپنے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آمین
یا رب العالمین۔